السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین ناظرین سامعین، عزیزوں بھائیوں بزرگوں دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے جذبہ محبت الہی۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ ایک صاحب نماز میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، سینے پر تیر لگ رہے تھے، بالآخر ساتھی کو جگا کر کہتے ہیں اگر مجھے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیروں پر تیر کھاتا رہتا اور سورہ کہف مکمل پڑھے بغیر نماز ختم نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں جنگ کے میدان میں اور دشمنوں کی طرف سے تیر چل رہے تھے، آدمی کو کھڑا ہوا پایا رات کو اور تیر برسانا شروع کر دیا، تو تیر پر تیر ان کو لگ رہے تھے ان کے سینے پر، اور پھر بھی نماز کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں، تو پھر ساتھی کو جگا کر انہوں نے یوں کہا کہ مجھے تیر پر تیر کھانا پسند ہے نماز کی حالت میں، مگر سورہ کہف مکمل پڑھے بغیر نماز ختم کرنا میں نہیں چاہتا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ نماز پڑھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا کہ اپنے پروردگار سے ہم کلامی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا باہر سے فون کرے تو ماں کہتی ہے بیٹا کوئی اور بات کرو، ابھی تو کال کی ہے نا تم نے۔ بیٹا کہتا ہے اماں 15 منٹ ہو گئے ہیں کال کو، تو ماں کہتی ہے کہ 15 منٹ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جس طرح ماں کو بیٹے سے بات کرتے ہوئے 15 منٹ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اسی طرح ان حضرات کو بھی راتوں کے گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اس لیے تھیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت شدت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کو یہ مقام حاصل تھا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں پروردگار سے محبت کی شدت اگر پیدا نہیں ہوتی تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا فائدہ؟ کوئی مزہ ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے وہ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر مجاہد ہوتے تھے اور راتوں پر مصلی پر اپنا وقت گزارنا پسند فرماتے تھے۔ گویا آرام ہی نہیں، دن میں گھوڑے کے پشت کے اوپر جنگ کے میدان میں لگے ہوئے ہیں دشمنوں سے پیسر کار، اور راتوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز چل رہی ہے مصلی پر۔ آرام کہاں سے؟ ان کو آرام کی کوئی فکر نہیں اور آرام کرنے کا خیال بھی ہرگز نہیں آتا۔ سارا دن تھکنے کے بعد تو آرام کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ مصلی پر کھڑے ہونے سے ان لوگوں کو آرام مل جایا کرتا تھا۔
मुब्तदी के लिए यानी नए बंदे के लिए इबादत दवा की मानिंद है, उसको ज़रा खींच तान कर करनी पड़ती है, लेकिन जब उस रास्ते पर चल पड़ता है तो इबादत गुजार बन जाता है। फिर उसका दिल चाहता है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, नेकी में मसरूफ़ रहूं। कितने ही ऐसे वाक़ियात हैं कि वो लोग सारी सारी रात इबादत में गुजार दिया करते थे। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि इशा के बाद 2 रकात की नीयत बांधी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पढ़ती रहीं। दिल में ऐसा लुत्फ था, ऐसा मज़ा आ रहा था। जब सलाम फेरा तो क्या देखते हैं कि सुबह सादिक का वक्त करीब आ गया है। दुआ के लिए हाथ उठाए, आंखों से आंसू निकल आए और ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैंने अभी 2 रकात की नीयत बांधी थी। तेरी रातें कितनी छोटी हैं कि तेरी रात ही खत्म हो गई। तो उनको रातों के छोटा होने का शिकवा हुआ करता था। यह नमाज उनकी थकावट दूर कर दिया करती थी, फरीश कर दिया करती थी। आज नौजवान छुट्टी की रात 2 वीडियोस लेकर आते हैं और 6 घंटे बैठकर स्क्रीन पर तमाशा देखते हैं और कहते हैं कि टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। बिल्कुल उसी तरह हमारे असलाफ भी जब कुरान पाक खोल कर बैठते थे या मुसल्ले पर खड़े होते थे तो उनको भी टाइम गुजरने का कोई पता नहीं चलता था। ऐसा भी टाइम गुजरता है और वैसा भी टाइम गुजरता है। ये क्या बेहतर तरीका है कि मुसल्ले के ऊपर या कुरान हाथ में और वक्त गुजरता जाए। ये तकदीर वालों की बात है। हमें यह कैफियत दिलों में पैदा करनी चाहिए ताकि दिल अल्लाह की इबादत के अंदर लगें, अल्लाह के हुक्मों की तामील का जज्बा हमारे दिलों के अंदर आ जाए। ये फ़कत मुसल्ले तक महदूद ना रहे, बल्कि अगर हम दफ्तर की कुर्सी पर बैठे हैं फिर भी अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा दिल के अंदर गालिब हो। अगर हम घर के अंदर शौहर की हैसियत से हैं तो भी अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा गालिब हो। हम जिंदगी के जिस हाल में भी हैं अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा गालिब होगा तो हम हर जगह पर अल्लाह के हुक्म को नाफिज करेंगे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। उसी लिए अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए। उसके करने से इंसान के दिल में उस जात की मोहब्बत पैदा होती है। अब आप देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, आपके दिल में ख्याल भी नहीं, लेकिन अगर कोई बंदा वाल्स आइसक्रीम का तस्करा कर दे और ज़रा 5 मिनट का तस्करा करता रहे तो शायद जाते हुए आधे से ज़्यादा उनमें से रास्ते में से लेकर या खाकर जाएंगे। तो तस्करा के होने से तबीयत के अंदर मैलान पैदा होता है कि हमको जाते हुए वाल्स आइसक्रीम खाते हुए घर को जाना चाहिए। और उसी तरह जिन महफिलों में अल्लाह की और अल्लाह की उसके महबूब की और अल्लाह वालों की मोहब्बत का तस्करा किया जाता है तो जो बंदा उन महफिलों में अक्सर उठना बैठना शुरू कर देता है तो फिर उसके दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का जज्बा बेदार हो जाता है। आपने देखा कि एक मकनातीस मैग्नेट लोहे को थोड़े दिनों के लिए उसके साथ रखें तो लोहे के अंदर भी मैग्नेटिज्म जो है इंड्यूस हो जाता है ना, उसके अंदर भी वो कैफियत आ जाती है कि वो भी लोहे को पकड़ना शुरू कर दे। कुछ अरसा जो है मकनातीस के साथ यानी मैग्नेट के साथ रख दिया गया था लोहे को, तो वो लोहा भी जो है मैग्नेट की तरह दूसरे मेटल को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये मोहब्बत का मामला भी उसी तरह है। ये मोहब्बत भी मैग्नेटिज्म की मानिंद है। तो मैग्नेटिज्म जो है
اب اس کے اندر آ گیا تو اللہ والوں کے ساتھ اس کا کنیکشن ویسا ہی ہو جاتا ہے. اللہ والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں تو ایسے ہی نیک اور صالحین کے دلوں کی وہ محبت ان دلوں میں انڈیوز ہو جاتی ہے اور وہ اپنے دلوں میں اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر خود محسوس کیے ہوں گے کہ علماء دین بزرگوں کے بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، آپ اس مجلس میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اس مجلس میں بیٹھ کر ان کے بیانات سننے کے بعد ایک اثر جو ہے اپنے دل میں لے کر وہاں سے نکلتے ہیں. وہ کچھ عرصے تک وہ اثر جو ہے دل پر جو ہے محسوس ہوتا ہے. اگر اسی قسم کے مجالس کے اندر آپ کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو رفتہ رفتہ آپ کے دلوں کی کیفیت بھی بدل سکتی ہے. پھر ہمارے لیے اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی. جب ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو راتوں کو جاگنا مشکل نہیں ہوگا، اس کے اندر لذت آئے گی، مزہ آئے گا. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تو پھر انسان اللہ کے خیال میں، اس کی یاد میں راتوں کو جاگتا ہے. ہمارے ایک بزرگ خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، حضرت سنائیے کیا حال ہے؟ پہلے تو وہ ڈپٹی کلکٹر تھے، پھر انہوں نے پینشن لے لی تو انہوں نے اس کا جواب شعر میں دیا. یہ شاعروں کی عادت ہوتی ہے. فرمانے لگے تو پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم پروردگار سے. اگر یہ چیز نصیب ہو جائے کہ ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم، تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے، کر نہیں سکیں گے، شرم آئے گی کرتے ہوئے، بلکہ سوچیں گے بھی نہیں گناہ کے بارے میں. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کام اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے گا. تو پھر نماز کے لیے ترغیب نہیں دینی پڑے گی، بلکہ خود بخود نماز کے لیے طبیعت مائل ہو جائے گی. یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ اشراق پڑھ لو وقت ہو گیا ہے، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. پھر انسان موقع ڈھونڈے گا. جن دو بندوں کے درمیان تعلق ہو تو وہ ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتے ہیں. اسی طرح جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. 5 فرض نمازوں سے اس کی محبت کے جذبات کو تسکین نہیں ہوتی، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کوئی اور موقع مل جائے ذرا گفتگو کرنے کا. لہذا تہجد کا وقت آیا تو حاضر ہیں، چاشت کا وقت آیا تو پھر حاضر ہیں، چاشت کی دعا کا وقت آیا تو پھر حاضر ہیں، اوابین کا وقت آیا تو پھر بھی حاضر ہیں. انہوں نے مسجد میں قدم رکھا، جلدی سے تحیت الوضو کی نیت کر لی. ان کو تو موقع کی تلاش تھی، موقع مل گیا، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور محبوب سے بات کرنے کا مزہ پا رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کو کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں. وہ جمع تفریق تھوڑا ہے کہ وہ حساب لگانے کی ضرورت ہے. بس جتنا بھی موقع ملے پروردگار کے حضور حاضر ہو گئے اور اللہ کی توجہ بندے کی طرف ہو گئی. یہی معاملہ رہتا ہے. عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے. اسی موضوع پر اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی ایسا ہی عشق پروردگار کی ذات کے ساتھ محبت جو ہے ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے اور ہمیں نیک اعمال پروردگار کروا لے. اگر ہماری دلوں کو پروردگار جو ہے اس کیفیت کی بنا دیں گے جیسا اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو اس کیفیت کی وجہ سے
بندے کو گھڑی ٹائم وغیرہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود نماز کا وقت اسے دل کے اندر آ جائے گی بات، وہ چلا جائے گا مسجد کی طرف، عبادت کے اندر لگ جائے گا۔ نماز کے لیے ابھی موقع باقی ہے، نوافل میں بیٹھ جائے گا، لگ جائے گا۔ اب اور کچھ موقع مل گیا قرآن شریف کھول لے گا، اور کچھ موقع ملا کچھ تسبیحات پڑھ لے گا، اور کچھ موقع ملا تو دعائیں مانگ لے گا۔ پروردگار ہمیں بھی اس قسم کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے۔ پروردگار ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، پروردگار اچھے اعمال والے ہمیں بنا لے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرما، آئندہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو ہم سے راضی ہو، بس یہی ہماری تمنا ہے۔ پروردگار ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقائے دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔